لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے حاجی سید احترام حسین ایڈوکیٹ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنستھان کا ادھیکش روبرو ہو رہا ہوں۔ آپ کے سامنے ابھی ہم نے قرآن کریم کی سب سے پہلے سورے کی سب سے پہلی آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے، تمام عالمین کا پالنے والا ہمارا پروردگار ہے، رب ہے۔ عزیزان گرامی، آج آپ کے سامنے ایک نیا ٹاپک پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں، ہماری شریعت میں سلام علیکم، السلام علیکم کا کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے۔ سلام کیا ہے؟ سلام ایک دعا ہے۔ جب کوئی بھی مومن، کوئی بھی مسلمان ایک دوسرے سے ملتا ہے تو سلام کرتا ہے، السلام علیکم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، بدلے میں وہ جواب سلام دیتا ہے اور کہتا ہے وعلیکم السلام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ اب آپ یہ غور کریں کہ ہمارے یہاں اس کو ایک الگ کنسیپٹ دے دیا گیا۔ کنسیپٹ یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، غریب امیر کو سلام کریں، ماتحت افسر کو سلام کریں، پیسے والوں کو سلام کریں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ اسلام میں جو کنسیپٹ ہے سلام کا وہ یہ ہے کہ جو سلام کرے گا اس کو 70 نیکیاں ملیں گی، اور جو جواب دے گا اسے 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم 70 نیکی لینا چاہتے ہیں کہ 10 نیکی لینا چاہتے ہیں۔ تو کوئی بھی عقل مند آدمی یہ نہیں کہے گا کہ ہمیں 10 نیکیاں چاہیے، ہمیں 70 نیکیاں چاہیے۔ اس لیے سلام پہلے کرنا چاہیے، اور جب آپ پہلے سلام کریں گے تو نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ افسر نہ رئیس نہ ماتحت نہ پیسے والا، جب آپ پہلے سلام کریں گے تو آپ کو 70 نیکی ملیں گی۔ اگر کوئی امیر غریب کو سلام کرے گا 70 نیکی پائے گا، غریب امیر کو سلام کرے گا 70 نیکی پائے گا، جواب دینے والا 10 نیکی پائے گا۔ تو اب اگر آپ کو 10 نیکی لینا ہے تو آپ انتظار دیکھیے، اگلا سلام کرے۔ اگر آپ کو 70 نیکیاں لینا ہے تو آپ پہلے سلام کریے۔ ہمارے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے بڑے نبی ہیں، 1,23,999 نبیوں کے سردار ہیں، انہوں نے کبھی بھی یہ انتظار نہیں کیا کہ کوئی صحابی، کوئی انسان انہیں پہلے سلام کرے۔ آپ سب سے پہلے سلام کرتے تھے۔ تو یہ رسول کی سنت بھی ہے کہ ہم پہلے سلام کریں۔ اب سلام کے فائدے کیا ہیں؟ سلام سے ہوتا کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں سماج میں عزت نہیں مل رہی ہے، تو اگر آپ کو عزت لینی ہے تو آپ سلام کرنا شروع کر دیں۔ جس دن آپ سلام کرنا شروع کر دیں گے چھوٹے بڑوں سب کو، آپ کی عزت بڑھ جائے گی سماج میں۔ اور جواب سلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی دعا ہے۔ تو اس دعا کا بھی الگ الگ مسئلہ ہے کہ اگر ایک عام انسان دعا دیتا ہے اس کا درجہ الگ ہے، اور ایک مولانا اگر دعا دیتا ہے اس کا درجہ الگ ہے، ایک عالم دعا دیتا ہے اس کا درجہ الگ ہے، اور اگر ایک ماں باپ دعا دیتے ہیں اس کا درجہ الگ ہے۔ تو اس کائنات میں جو سب سے بڑی دعا ہے، جو جواب سلام ہے، وہ ہمارے حضور، اگر ہمارے حضور کسی کو دعا دے دیں، جواب سلام دے دیں، تو اس سے بڑا دعا کون ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے جب ہم حضور کو سلام کرتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، ائمہ کو زیارت پڑھتے ہیں، تو وہ بھی پلٹ کے ہمیں جواب دیتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکہ یا حضرت علی علیہ السلام، تو پلٹ کے وہ بھی ہمیں جواب دیتے ہیں۔ تو جب ان کا جواب آئے گا تو پھر ہمارے لیے دعا کتنی کارگر ہوگی۔ اب ہماری اور ہمارے سماج کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نماز کے بعد زیارت ضرور پڑھیں، اور زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی،
حضرت علی علیہ السلام کی، حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، چاردہ معصومین کی. کیونکہ جواب آئے گا تو ہم اس سماج میں، اس زمانے میں جو پورا آشوب زمانہ ہے، جو اتنا خراب زمانہ چل رہا ہے جس میں آپ کے سبھی دشمن ہیں، تو آپ محفوظ رہیں گے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد زیارت پڑھیں. سلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دیں کہ ایک لڑکا کمر کے نچلے حصے سے اپنگ ہو گیا تھا. اس کی نسیں خراب ہو گئی تھیں، وہ چل نہیں پا رہا تھا اور اس کو چلنے میں بڑی پریشانی ہوتی تھی. وہ لیٹا رہتا تھا. ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا تھا کہ اب یہ کبھی چل نہیں سکتا ہے. تو ایک دن ایک صاحب اس کو دیکھنے کے لیے آئے اور انہوں نے اس سے کہا کہ تم سب کو سلام کیا کرو. تو اس لڑکے کو اس کے ماں باپ نے گھر کے باہر کرسی پہ لے جا کر کے بٹھا دیتے تھے اور وہ سبھی کو سلام کرتا تھا اور لوگ جواب دیتے تھے. پھر اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ ہمارا جو راستہ ہے اس میں بہت کم لوگ نکلتے ہیں، ایسا کرے کہ ہماری کرسی جو ہے، ہمیں اگلا جو چوراہا ہے وہاں پہ بٹھا دیا کریے، تو وہاں زیادہ لوگ نکلتے ہیں، ہم زیادہ سلام کریں گے. تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ روایت اور یہ واقعہ ایک دم صحیح ہے. پھر وہ جو ہے چوراہے پہ اس کی کرسی رکھ دی جاتی تھی اور وہاں بیٹھ کر کے وہ سلام سب کو کرتا تھا. ایک دن جب اس نے سلام کیا تو ہو سکتا ہے کسی ولی اللہ کا گزر ہوا ہو، کیونکہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں کون اللہ کا کتنا قریب بندہ ہے، اسی لیے پہلے سلام کرنا چاہیے. تو اس نے بھی پلٹ کے جب جواب دیا تو کچھ دنوں کے بعد اس کو لگا کہ ہمارے پیروں میں حرکت ہو رہی ہے. پھر دھیرے دھیرے اس کے دونوں پیر صحیح ہو گئے اور وہ چلنے لگا. تو سلام کا یہ فائدہ ہے. اس لیے ہمیں سلام پہلے کرنا چاہیے اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون ہے سامنے والا. بس اگر ہمارا مسلمان بھائی ہے، کلمہ بھائی ہے، تو ہمیں سلام کرنا چاہیے. سلام علیکم فقط والسلام. اسی کے بعد میں اپنی بات